السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس نشست کے لیے جو عنوان چنا گیا تھا، ابھی آپ نے وہ عنوان بھی سنا اور مختصراً اس کے کچھ تقاضے بھی سنے. وہ عنوان ہے The Problems Confronting the Humanity and Their Solution. انسانیت کو درپیش مسائل اور ان کا حل. کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور ایک نشست میں ان تمام مسائل کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے کہ جائے کہ ان کا حل بیان کرنا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک لفظ بھی غیر ضروری بولے بغیر خالص اکیڈمک اور علمی انداز سے جو اس وقت کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں جنہوں نے پوری انسانی برادری کو پریشان کر رکھا ہے اور اس دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، ان مسائل کا میں مختصراً تذکرہ کروں اور آخر میں ان کے حل کے بارے میں ضروری تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کر سکوں. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو میرے لیے آسان فرمائے. صحیح نیت کے ساتھ بہت سادہ سی زبان میں اور بہت مختصر سے لفظوں میں ضروری بات عرض کر سکوں. بہت صحیح تذکرہ کیا مفتی صاحب نے جب انہوں نے مسائل کی فہرست میں اولیت دی اس مسئلے کو کہ پوری دنیا کی انسانی برادری کی غالب اکثریت، کیا امیر اور کیا غریب، کیا پڑھے لکھے اور کیا بے پڑھے لکھے، کیا حکام اور کیا محکومین، سب کے سب دل کے سکون سے بالکل محروم نظر آ رہے ہیں. دیکھنے میں لوگ کھاتے پیتے اور ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر ذرا سا ان سے قریبی تعلق قائم کرتا ہے اور ان کی دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ محرومی کا احساس شاید اور کسی کو نہیں. ہر شخص ایک عجب طرح کی روحانی کرب میں مبتلا ہے. ایک ذہنی تناؤ ہے لوگوں پر جس کے نتیجے میں وہ بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جو میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس کے نزدیک دراصل مینٹل اسٹریس کے نتیجے میں پیدا ہوتی. ذہنی تناؤ اور قلبی بے اطمینانی کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسانی تاریخ میں وہ بیماریاں پہلے کبھی اس بھیانک شکل میں نہیں تھی. پھر اس اسٹریس اور سکون قلب سے محرومی کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی بھی بہت لمبی فہرست ہے. انسان پریشان ہوتا ہے، سکون کی نیند سے محروم ہوتا ہے، اس کو نہ گھر میں چین ملتا ہے نہ باہر،
تو وہ نشے کا سہارا لیتا ہے، ڈرگس کا سہارا لیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اپنی عقل کی بندش سے آزاد کر کے بے ہوشی اور مدہوشی کے کچھ لمحے مستعار لے کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس نشے کی عادت اور ڈرگس کے نتیجے میں صحتیں بھی خراب ہوتی ہیں، ذہنی توانائی ضائع ہوتی ہے، انرجی اور برباد ہوتی ہے، نت نئے جرائم میں انسان مبتلا ہوتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے، فیملی کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پاتی، خاندانی نظام ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت دور تک اس کے نقصانات کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی ذہنی ناآسودگی اور ذہنی تناؤ اور دل کے سکون سے محرومی کے نتیجے میں بہت سے انسان عیاشیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کو تھوڑی سی لذت چند لمحے کے لیے اگر مل جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا، لیکن چونکہ سکون کا تعلق صرف جسم کے تقاضوں کے پورے ہونے سے نہیں ہے، بلکہ جب تک روح کو سکون نہیں ہوگا انسانی دماغ کو اور دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو وہ عیاشیوں کے نتیجے میں جرائم کا اور پھر بے سکونی کا اور پھر نئے جرائم کا اور پھر نئی بے اطمینانی، نئے تناؤ اور نئے اسٹریس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فلموں کا سہارا لیتے ہیں لوگ، ناولز اور افسانے پڑھ کر، فلموں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے حقیقت کی دنیا سے نکل کر تخیلات اور تمناؤں کی دنیا میں جا کر ایک شیلٹر تلاش کرتے ہیں، ایک ریفیوج ڈھونڈتے ہیں، ایک پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن پھر اس تھوڑی دیر کے بعد جب وہ حقیقی دنیا میں واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ تلخ، کڑوی اور ناخوشگوار لگتی ہے، اور اس طرح ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے سکون قلب سے محرومی کا۔ دل کے سکون سے محرومی کے نتیجے میں اکثر کپلز کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان بہت معمولی باتوں پر ڈیورس ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، پولیس میں جھوٹی سچی رپورٹیں لکھائی جاتی ہیں۔ اس کا اصل سبب یہ ہوتا ہے، جس کی طرف اکثر توجہ نہیں جاتی، کہ دونوں سکون قلب سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی سی بات بہت بھیانک روپ اختیار کر لیتی۔ اسی طرح بالکل صحیح نشاندہی کی تھی اس اجلاس کی نظامت کرنے والے ہمارے محترم مفتی نذیر صاحب نے، جب معاشی عدم توازن کا ذکر کیا تھا۔ میں عدم مساوات کے لفظ کو عدم توازن سے قصداً بدل رہا ہوں۔ ایک بھیانک عدم توازن کا، ایک اکنامک اور سوشل امبیلنس کا، ڈس بیلنس کا شکار ہے ہماری آج کی دنیا۔ ایک طرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، افراط زر ہے، فضول خرچیاں ہیں، تعیش ہے، اسراف ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے دیے ہوئی روزی کو ضائع کرنے کا بہت بھیانک جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہونے والا تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ سماج کے غریب لوگوں کو شعوری اور غیر شعوری طور پر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی اگر ان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے پاس کوئی عہدہ اور پیسہ ہے۔ تو نفسیاتی طور پر انسان جس کے پاس دولت زیادہ ہے اور دولت کے استعمال کرنے کا اور معاشرے میں اس دولت کے منافع کو تقسیم کرنے کا سلیقہ اور حوصلہ نہیں ہے، وہ شخص جانے یا انجانے میں ایک غرور، ایک گھمنڈ، ایک تکبر کا مجرم بنتا ہے۔ اور جس شخص کے مزاج میں تکبر ہو وہ اچھا باپ بھی نہیں بن سکتا، وہ اچھا شوہر بھی نہیں بن سکتا، وہ اچھا اپنی فرم کا مینیجر بھی نہیں بن سکتا، وہ اچھا اپنی فیملی کا گارجین بھی نہیں بن سکتا، وہ اچھا پڑوسی بھی نہیں بن سکتا، وہ کسی ملک اور ریاست کا اچھا شہری بھی نہیں بن سکتا، وہ کسی کمیونٹی اور سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا اچھا فرد نہیں بن سکتا۔ جو شخص غیر متوازن طور پر دولت اکٹھا کر رہا ہے اور اس دولت کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس کو خرچ کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک معتدل انداز سے ایک عزت کے ساتھ اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کی حد تک اس کو اس دولت کے استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن اب جس چیز کو وہ اپنی آمدنی اور ملکیت سمجھتا ہے اس کا بھی خاصا بڑا حصہ دراصل دوسروں کی امانت ہے جو خدا نے اس کو کسی اور تک پہنچانے کے لیے دی ہے۔
ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے خدا اس کی مدد کا محتاج تو نہیں تھا، وہ ان کو براہ راست بھی دے سکتا تھا، لیکن اس دنیا کو چلانے کے لیے اس تربیت کرنے والے شفیق پروردگار نے اپنے بندوں کی دو طرح سے آزمائش کرنے کا، امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کچھ کو زیادہ دے کر اور کچھ کو کم دے کر۔ جن کو کم دیا جاتا ہے وہ تو کبھی کبھی اس کو اپنا امتحان سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن کو زیادہ دیا جاتا ہے ان میں سے اکثر لوگ اس کو اپنا امتحان نہیں سمجھ پاتے۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی کوٹھی بناتے ہیں، اپنا مکان بناتے ہیں، اس کے صدر دروازے پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ لوگ کار خریدتے ہیں، اس میں ایک اسٹیکر لگواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ اتنے ذہین ہیں یا اتنے بھولے کہ ایک شخص بھی پوری آیت لکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آیت تو پوری ہے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل میرے اوپر ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کیا میں شکر گزار بندہ بن کر جیوں گا یا ناشکرہ بن کر۔ لیکن آیت کے اتنے حصے کو کوئی نہیں لکھواتا، اور اسی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے اللہ، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دراصل ہمارا امتحان ہے، اور سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ کم دینے سے زیادہ سخت امتحان زیادہ دینا ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے عظیم عالم، امام، مجدد، محدث اور ایک وہ شخصیت جس سے امت کو سہارا ملا تقریباً 70 سال تک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک وہ بھی امتحان گزرا جب ان کو شریعت کے خلاف فتویٰ دینے پر مجبور کرنے میں ناکام ہو کر حکومت وقت نے انہیں جیل میں بند کیا اور بری طرح ٹارچر کرنا شروع کیا۔ کوڑوں کی سزا ان کو دی جاتی تھی، جلاد تھک جاتے تھے مارتے مارتے، اتنے کوڑے مروائے جاتے تھے۔ وہ پوری طرح ثابت قدم رہے اس امتحان میں۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حکومت کے تخت پر بیٹھنے والا انسان بدلا، اس کا معاملہ اور رویہ بدلا، اور اس نے امام احمد کی بہت عزت کرنی شروع کی۔ چنانچہ اس نے پچھلے مظالم کی تلافی کے لیے اور اپنے جذبہ محبت کے اظہار کے لیے سونے کے سکوں کا ایک بہت بڑا بیگ بھر کر بھیجا امام احمد کے پاس۔ تو امام احمد نے جس وقت وہ قاصد لے کر آیا، اس وقت امام احمد نے فوری طور پر اس بیگ کو واپس کر کے دروازہ بند کیا اور جلدی سے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اللہ، اس تکلیف کے امتحان میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو گیا، اس دولت اور عزت کے امتحان میں اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، میرے اللہ میرا یہ امتحان مت لیجیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ دنیا میں انسانوں کا پیدا کرنے والا کم دے کر بھی آزماتا ہے اور زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو انسانی برادری کو جو درپیش مسائل ہیں اس وقت، ان مسئلوں میں سے ایک معاشی عدم توازن ہے۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کی طرف میں نے ان مختصر لفظوں میں اشارہ کیا، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کے پاس 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے 2 سوکھی روٹی کے ٹکڑے ملے۔ ایسی تعداد آج بھی کروڑوں کی تعداد، اربوں کی تعداد، بر اعظم کے بر اعظم ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جو اس حال میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا نصیب روشن کرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کشادہ روزی کے سامان جاری رکھے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کیا اس زمانے میں بھی واقعی ایسے لوگ ہیں؟ میں آپ کو افریقی بر اعظم کے مشاہدات نہیں بتاؤں گا۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھوک افریقہ میں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انگولا کی 70% آبادی کو 3 دن میں ایک وقت میں کھانا ملتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زمبابوے کا کیا حال ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یوگانڈا کا کیا حال ہے۔ کم سے کم پڑھے لکھے لوگ اس بات سے ناواقف نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ورلڈ میڈیا ان چیزوں کو بالکل چھپائے ہوئے ہے۔ امریکہ میں جو دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند ملک ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ مجھے ایک منظر دیکھنے کا موقع ملا شکاگو شہر میں کہ ننگے بدن کے لوگ نیکر پہنے ہوئے، وہاں کی سردی میں پھٹے پرانے کمبل لپیٹے ہوئے، اور وہ جو گیس کی پائپ لائن وہاں گزرتی ہے گھروں کو گرم کرنے کے لیے، وہ کہیں کہیں سڑک پر وہ پائپ لائن ہلکی سی اس میں لیکیج تھا۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اس پائپ لائن پر جھکے ہوئے کچھ کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا منظر ہے۔ میں سمجھا کہ شاید شراب کے نشے میں ہیں یا ذہنی طور پر کچھ معروف اور مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں۔ پھر ایک منظر میں نے دیکھا کہ گاربیج پھینکنے کے لیے جو ہر کچھ دور پر امریکہ کی شاندار سڑکوں میں جو لارج سائز کے ڈرمز یا باسکٹس رکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر لوگ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا، فروٹس کے چھلکے، کولڈ ڈرنکس کی بوٹلز اور کینس،
جو پھینک دیتے ہیں، تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا امریکہ کی کئی شہروں میں کہ لوگ رات میں یا فجر کی نماز سے پہلے جب ہم لوگ نکلتے تھے تو اس وقت اس پورے کرکٹ کے ڈھیر سے، اس گاربیج سے وہ پھلوں کے چھلکے نکال نکال کر کھا رہے ہیں۔ 2-3 دفعہ جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ ان کا مولانا یہ اصلی امریکہ، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اصلی آبادی ہے جو اتنی ہی غریب ہے جتنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے گھروں میں ہیٹنگ کا سامان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کاروبار اور بزنس نہیں ہے، اس کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل پاتی، اور ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو جائے تو اس میں چھپ کر گاربیج میں سے نکال کر کچھ کھائیں اور کچھ بچوں کے لیے لے جائیں۔ جب امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی کا آج بھی یہ حال ہے تو افریقہ کا کیا حال ہوگا، ایشیا کا کیا حال ہوگا؟ ہندوستان جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں ڈیولپمنٹ کی فہرست میں 47 نمبر پر ہے، یا اس سال 43ویں نمبر پر آیا ہے، جس کی 43ویں نمبر ہے اس فہرست میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ کاش کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ زیادہ دیا ہے وہ اپنے ہی ریاست اور اپنے ہی صوبے اور اپنے ہی پڑوس اور اپنے ہی دیہاتوں کی جا کر غربت کو خود دیکھا بھی کریں، کبھی جا کر نکلیں کہ ہم جس طرح اس وقت مزے مزے سے بہت کچھ کھا رہے ہیں اور شادیوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں، ہمارے ہی ہزاروں لاکھوں بھائی بہن اور ہمارے ہی بھائی بہنوں کے بچے بوڑھے اور جوان کس قدر محروم ہیں۔ میں نہیں چاہتا، جیسے کہ میں نے کہا تھا، میں مسائل کے بیان میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا تاکہ حل پیش کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت مل سکے۔ ایک مسئلہ دل کی بے اطمینانی، یہ تو اتنا عام ہے کہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو چکا، بلکہ اگر کوئی شخص دنیا کی آبادی وہ جا کر دیکھے تو دل کے اعتبار سے مطمئن لوگ غریبوں میں زیادہ ملیں گے، امیروں میں کم ملیں گے۔ ایک واقعہ جو بہت سے لوگ اس کو ایک لطیفہ سمجھتے ہیں، اس سے کچھ راز کا پتہ چلے گا، میں بجائے آخر میں سنانے کے ابھی سنا دوں۔ فارسی ادب کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے، بہت علاج کے باوجود ان کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی۔ دور سے ایک ماہر ڈاکٹر یا طبیب بلائے گئے، انہوں نے پورا حال سنا اور ہسٹری لی اور ایک تجویز کیا، علاج عجیب و غریب قسم کا علاج یہ تجویز کیا کہ بادشاہ سلامت کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا، صرف اس سے ان کی بیماری دور ہو جائے۔ بڑے مطمئن ہوئے لوگ کہ یہ تو بہت سستا علاج ہے۔ وزیر اعظم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ سب سے طاقتور حکمراں ہیں، آپ اپنا کرتا دے دیجئے، بادشاہ سلامت کو ایک خوش آدمی کے کرتے کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ خوش اس ملک میں کون ہوگا؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے میرے کرتے کیا، میرا سارا سرمایہ حاضر ہے، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو خوشی سے بہت محروم ہوں، میرے گھر والوں سے پوچھو کہ میں پچھلے 20 سال سے کبھی خوش رہا ہوں، کرتے حاضر ہیں، میں خوش نہیں رہتا۔ لوگوں نے پھر دوسرے وزراء کے پاس جا کر ان سے کرتے مانگے، سب کا وہی جواب تھا۔ وزراء کو چھوڑ کر پھر ملک کے سرمایہ دار اور عمرا کے پاس ٹیموں نے جانا شروع کیا، ہر ایک نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ میری جان اور میرا مال سب کچھ حاضر ہے لیکن میں خوش نہیں رہتا، خوش آدمی کا کرتا اگر ضروری ہے تو میرا کرتا تو کام نہیں آئے گا۔ مجبور ہو کر طے کیا گیا کہ اب امیروں کو چھوڑو، شہروں کو چھوڑو، دیہاتوں میں غریبوں کے پاس چلو۔ ٹیمیں روانہ کر دی گئیں، مختلف قریوں، قصبوں، دیہاتوں کا گشت شروع ہوا۔ ایک ٹیم کو نظر آیا کہ ایک کھیت میں ایک کسان بیٹھا ہوا ہے، اس کھیت میں ایک تالاب ہے، تالاب میں پیر لٹکائے ایک کسان بیٹھا ہے اور نہا رہا ہے اور گیت گا رہا ہے۔ دور سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش ہے یہ انسان، بہت خوش ہو گئے وہ لوگ تلاش کرنے والے، پہنچے اس کے پاس اور کہا کہ اب تم کو یہ کھیتی کسانی نہیں کرنی پڑے گی، تمہاری تو قسمت کھل گئی، بادشاہ سلامت کو ایک خوش آدمی کا کرتا چاہیے، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، ایک کرتا دے دو جلدی سے، اور پھر دیکھو بادشاہ سلامت خوش ہو کر تم کو کیا کیا انعام میں دیں گے۔ بہت زور سے ہنسا وہ بوڑھا کسان اور کہنے لگا کہ بچوں، یہ تو ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں مگر کرتا تو میرے پاس ہے، جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھا، جو خوش تھا اس کے پاس کرتا نہیں تھا۔ معاشی عدم توازن کا جو حال دنیا میں اس وقت ہے، کاش کہ لوگ ایک تنقیدی نگاہ سے کبھی کبھی باہر نکلا کریں، کبھی سماج کا جائزہ لینے کی عادت ڈالیں، کیا چیز جی رہی ہے اور کیا چیز مر رہی ہے۔
ایک بھیانک مسئلہ ہے اس دنیا میں اس وقت زبردست معاشی عدم توازن کا. ایک اور مسئلے کا ذکر کیا تھا مفتی صاحب نے، اور وہ یہ تھا کہ مذہب کی حقیقی روح کی جگہ ریچولس نے، رسوم و خرافات نے اور ڈوگماز نے لے لی. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پوری دنیا کو جو چیلنج درپیش. کیا پاک تعلیم لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، کیسی جامع، کیا وہ دعوت تھی، وہ کیا مذہب تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. خالص توحید پر مبنی، اللہ کی محبت دلوں میں اتار لینے والے اعمال، سادہ اور فقیرانہ زندگی پر زور، اپنے لیے جینے کے بجائے سماج کے محروموں اور کمزوروں اور بیماروں کے لیے جینے کی عادت، شفا اور دوا تقسیم کرنے کا مزاج، درد دل بانٹنے کی عادت، رحمتن اور رافتن، ایک شفقت، ایک پیار عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. انہوں نے بڑے ہونے کے بعد، پیغمبر ہونے کے بعد توحید کی دعوت تو وہ کیا دیتے، انہوں نے تو اس وقت توحید کی دعوت دی تھی جب وہ شیرخوار بچے تھے، نئے نئے پیدا ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، بلکہ نماز اور زکوٰۃ تک کا ذکر کیا تھا. آج دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کتنا حصہ محفوظ رہ گیا. جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، لوگوں کے کہنے کے مطابق، مورخین کو اختلاف ہے کہ یہ تاریخ صحیح ہے کہ نہیں، میں اس بحث میں تو اس وقت نہیں پڑھتا، لیکن 25 دسمبر کا وہ دن جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین کے گاؤں بیت اللحم میں پیدائش تاریخ کی کتابیں نقل کرتی ہیں، اس رات میں دنیا میں جتنی شراب پی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دنیا میں کبھی نہیں پی جاتی. اس رات میں جتنا زنا ہوتا ہے، جتنا کرپشن ہوتا ہے، جتنا جوا ہوتا ہے، جتنی عیاشیاں ہوتی ہیں، جتنا غریبوں کا دل دکھانے کے سامان ہوتے ہیں، جتنی سجاوٹیں ہوتی ہیں اور جو خرافات و تماشے ہوتے ہیں، عنوان کیا ہے؟ جشن میلاد عیسیٰ. یہ ایک مثال ہے. میں صرف کسی ایک قوم کا تذکرہ کر کے کوئی ناانصافی کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا. تقریباً دنیا کی اکثر قوموں کا یہی حال ہے. ان کے پاس صحیفے آئے تھے، ان کے پاس آسمانی کتابیں آئی تھیں، ان کے پاس پاکیزہ سیرت و کردار والے انبیاء علیہ السلام آئے تھے، مگر وہ اصلی تعلیمات عقائد کی ہوں یا اعمال و اخلاق کی، عبادات کی ہوں یا معاشرت و معاملات کی، وہ سب پس پش چلی گئیں. حلیہ بگڑ گیا اور کچھ تماشے، کچھ قوالیاں، کچھ گیت، کچھ مستیاں، کچھ موسیقی، کچھ شراب و کباب، اس طرح کی کچھ چیزیں ان عظیم انسانی مصلحوں اور اللہ سے بھیجے گئے پیغمبروں کی یاد میں اب باقی رہ گئی ہیں. اور بہت ناانصافی ہوگی اگر میں اس فہرست میں اپنی امت کا شکوہ نہ کروں. اتنا بگاڑ تو اس امت میں نہیں آیا جتنا دوسری قوموں میں آیا. وہ آ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا صحیفہ کتاب محفوظ ہے، قرآن مجید محفوظ ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی و سیرت و تعلیمات موجود ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد پوری دنیا میں ایسے سرفروشوں کی، مخلصوں کی، کوشش اور محنت کرنے والوں کی موجود ہے جو امت کا تعلق اس کے صحیح دین پر، اس کی لیٹرز آف اسپرٹ کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اس امت میں بگاڑ اتنا تو نہیں پھیل سکا اور نہ پھیل سکے گا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آج کی یہ امت اس بیماری سے خالی ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو ظاہری طور پر مذہب کا لبادہ تو اوڑھ لیتے ہیں، اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، لیکن دین کی جو حقیقت ہے، جو دین کا جوہر ہے، جس میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاق اور معاملات کی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہمیت دل کی کیفیات کی ہے، اس طرف سے اکثر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سماج کے حساس لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ادھورے اور جھوٹے دینداروں کو دیکھ کر خود مذہب سے ہی دور ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی توانائیاں، ان کی صلاحیتیں، وہ سب کے سب سماج کی تعمیر میں اور تمدن کے کنسٹرکشن میں اس طرح نہیں خرچ ہو پاتی جس طرح کے ہو سکتی تھی. اور پھر اس کے نتیجے میں مزید سماجی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جرائم بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کو جرائم سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ قانون نہیں ہے، وہ دراصل آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہے.
مذہب کی صحیح روح، صحیح تصور دین، اللہ کی شریعت اور اس کے قانون کو صحیح سمجھنا اور محبت اور ادب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی منشا پر چلنے کی کوشش کرنا، یہی چیز ہے جو انسان کو جرائم سے روک سکتی ہے اور بھلے کام اس سے کروا سکتی ہے۔ جب سماج میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں مذہبی لوگ، مگر وہ جب قریب قریب ان کے جاتا ہے تو ان کے قول و عمل میں تضاد نظر آتا ہے، بہت گیپ نظر آتا ہے ان کے کہنے میں اور ان کے کرنے میں، اور پھر وہ آدمی الٹے قدم پیچھے جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو یہ بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، بیکار، تم جس طرح ہو بس کافی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی تلاش جاری رکھے اور اس وقت تک تلاش کو نہ روکے جب تک کہ وہ ایک صحیح مسلمان تک نہ پہنچ جائے جس کو اپنا دوست بنائے، رہبر بنائے، ساتھی بنائے، آئیڈیل بنائے۔ اس کے بجائے وہ درمیان میں ہی رک جاتا ہے اور اس کے وہ قدم جو خیر کی طرف اس کو آگے بڑھا سکتے تھے اور خیر کی صلاحیتوں کی تکمیل کر سکتے تھے، وہ قدم درمیان میں رک جاتے ہیں۔ انسانی برادری کو جو اس وقت سنگین مسائل درپیش ہیں، بھیانک مسائل درپیش ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے نفرت اور خوف کا عالمی ماحول۔ اس نفرت اور خوف کا ماحول کی شروعات اگر آپ کریں تو آپ بہت زیادہ عالمی سیاست کی طرف پہنچنے سے پہلے گھروں اور خاندانوں کے اندر، سگے بھائیوں کے اندر، ایک فیملی کے اندر، اس کے اندر جو آپس میں اس وقت نفرت ہے، اس میں جو حسد ہے، اس میں جو ایک دوسرے سے عدم تحفظ اور انسیکیورٹی کا احساس ہے، وہاں سے شروعات کی گئی۔ ایک چھوٹے پیمانے پر جو اس وقت کیفیت ہے، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر مقدمے چلا دینا، ذرا ذرا سے اختلافات پر آپس میں بٹوارے، اپنے سگے بھائی کے یتیم بچوں کا حق مارنے کا مزاج جس طرح اس وقت معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیے کہ پڑوسیوں کے درمیان آپس میں نفرت اور خوف اور عدم اعتماد۔ ٹرین میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے سفر کرتا ہے، پلین میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی کا پڑوسی بنتا ہے، اس کو اس سے خوف ہے، اس کو اس پر اعتماد نہیں ہے۔ ایک مسٹرسٹ کی کیفیت، ایک فیئر سائیکی، ایک ہیٹریڈ اور نفرت کا ایک عالمی ماحول، جیسے آسمان سے محبت اور اعتماد کی بارش کے بجائے نفرت اور خوف کی بارش ہو رہی، اور پھر حکام کو محکومین سے خوف، محکومین کو حکام سے خوف، اور حد یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز کو کمزور قوموں سے خوف اور کمزور قوموں کو سپر پاور سے خوف۔ یہ جو نفرت اور خوف کا عالمی ماحول ہے، جس کے نتیجے میں قتل، اللہ کی پناہ، دنیا میں کتنی جانیں روزانہ لی جا رہی ہیں اس نفرت کی وجہ سے، اور کتنا خوف بڑھ رہا ہے، کتنی نفرت بڑھ رہی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی میڈیا کا انسٹیٹیوشن یا میڈیا کی آرگنائزیشن اس کا ڈیٹا پیش کر سکے۔ پوری دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی جانیں لی جا رہی ہیں، کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، کتنی غارت گریاں ہو رہی ہیں، گھر گھر، ملک ملک، تہذیبوں اور تہذیبوں کے درمیان جس طرح نفرت کا، خوف کا اور ٹکراؤ کا ماحول ہے، یہ بدترین صورتحال ہے، سنگین ترین مسئلہ ہے جو پوری انسانی برادری کو اس وقت درپیش ہے۔ ہمارے پرانے فلاسفرز، انسانی تہذیب کے پرانے مورخین، وہ 4 الفاظ استعمال کرتے تھے جن کو وہ جواہر اربعہ کہتے تھے کہ انسانیت کے پیدا کرنے والے نے 4 ڈائمنڈس دیے ہیں، 4 جوہر دیے ہیں، 4 جواہر دیے ہیں، ایک انسانی جان، ایک انسان کا مال، ایک انسان کی اپنی عزت و آبرو، اور ایک انسان کی عقل۔ بات موضوع سے ہٹ جائے گی، اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، لیکن میں اتنا اشارہ کروں، یہ ایک انتہائی سلیکٹڈ گیدرنگ ہے۔ اسلامی شریعت کے ماہرین 2 طرح کے گزرے ہیں، قانون اسلامی کے ماہرین، فقہ اسلامی کے ماہرین 2 طرح کے گزرے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو فقہی جزیات کے ماہرین ہیں، ایک ایک عمل کی تفصیلات، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، نماز کی شرائط کیا ہیں، زکوٰۃ کی پوری تفصیلات کیا ہیں، حج کیسے کیا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو کہلاتے ہیں فقہا۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جنہیں کہا جاتا ہے اسرار شریعت کے ماہرین، اصول فقہ کے ماہرین، جن میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک بہت معرفۃ الاعلیٰ کتاب لکھی ہے الموافقات فی اصول الشریعہ، جس کا دراصل موضوع ہے کہ اسلامی شریعت کی فلسفی کیا ہے،
کیا چاہتا ہے اسلام؟ کیا اللہ کے قانون کو زبردستی امپوز کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے مقاصد شریعت کو مقرر کرنے کے لیے جواہر اربع کی یہ اصطلاح وضع کی اور آگے بڑھایا۔ اور بھی علماء نے، عز الدین ابن عبد السلام کا نام اس فہرست میں بہت اہمیت سے لیا جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس فہرست میں بڑی اہمیت سے لیا جاتا ہے، اور اس علم کو آگے بڑھا کر شاید پائے تکمیل تک پہنچا دینے والے عظیم ترین عالم جو ہمارے اس ملک میں پیدا ہوئے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مائناز کتاب حجت اللہ البالغہ نے تو بالکل قلم توڑ دیا ہے شریعت اسلامی کی فلسفی بیان کرنے کے لیے۔ تو شاطبی نے یہ جواہر اربع بیان کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اسلامی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں دراصل گھوم پھر کر ان کا خاص مقصد ہے انسانی جان کی نشو و نما اور حفاظت، انسانی مال کا نشو و نما اور حفاظت، انسانی عزت و آبرو کی تکریم اور حفاظت، اور انسانی عقل کی تکریم اور حفاظت۔ جتنے بھی احکام ہیں وہ دراصل انسان کو جو خدا کی طرف سے یہ 4 گفٹ ملے ہیں، یہ جو 4 جواہر اربع ملے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے محبت کی وجہ سے اور انسانوں کے بھلے کی خاطر اس نے دراصل انسانوں کو درد سر میں مبتلا کرنے کے بجائے خود اپنی طرف سے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی انسانوں کی فطرت سے سب سے زیادہ واقف ہے، وہی نفس و شیطان کے وسوسوں سے سب سے زیادہ واقف ہے، وہی ان مشکلات سے سب سے زیادہ واقف ہے جو نفس انسانی کے اندر سے ابھرتی ہیں یا سماج کے بگڑے ہوئے لوگوں کی طرف سے ابھرتی ہیں۔ اس لیے اس نے ایک ایسی مکمل شریعت دے دی قرآن کے ذریعے، اور حامل قرآن رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ مقصد اس پوری شریعت کا دراصل ان جواہر اربع کی حفاظت۔ اب میں ظاہر ہے کہ اس موضوع پر تو اس وقت یہاں پر لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ میں نے اتنا اشارہ کیا ہے۔ اب نفرت اور خوف کے عالمی ماحول میں ہر وقت انسان کے یہ 4 جواہر خطرے کی زد میں رہتے ہیں، ہر وقت۔ نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ، اور نہ کسی کی عقل محفوظ۔ آپ کہیں گے کہ جان محفوظ نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، مال محفوظ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، عزت و آبرو سمجھ میں یہ محفوظ نہیں ہے، یہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن عقل محفوظ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ، ٹیکنالوجی کہاں تک ترقی کر گئی ہے۔ اگر آپ موبائل فون کے پیچھے چھپی ہوئی ٹیکنالوجی پر غور کریں، اور اگر آپ گہرائی کے ساتھ ان انسٹیٹیوٹس میں جا کر جہاں اس پر زبردست ریسرچ ہو رہا ہے، تو وہ جو میگنیٹک ویوز آ رہی ہیں موبائل سے اور جو ٹون بجتے ہیں موبائل سے، وہ کوئی اتنے معمولی انداز کے سجائے ہوئے ٹونز نہیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے تازہ ترین مطالعے کی روشنی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں ان میوزیکل ٹونز کو مقرر کرنے میں۔ ان میوزیکل ٹونز کے پیچھے ایسے ویوز دی جاتی ہیں جن سے انسان کا دماغ کے جذبات، روحانی جذبات نیچے چلے جاتے ہیں، حیوانی اور شہوانی جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس انسٹیٹیوٹ میں واشنگٹن کے اپنے سفر کے موقع پر جانے کا موقع پاؤں، اور مجھے جانے کے لیے اسپیشل کارڈ بھی مل گیا۔ امریکن کانگریس کے ایک ممبر جو ہمارے ایک دوست کے جاننے والے تھے، ان کی مدد سے مجھے وہاں جانے کا موقع بھی مل گیا، یعنی جانے کا اجازت بھی مل گئی۔ لیکن اپوائنٹمنٹ جو وقت تھا اس سے 15 منٹ پہلے وہاں سے فون آ گیا کہ سوری، ان اوائڈیبل سرکمسٹینسز کی وجہ سے آپ کا اپوائنٹمنٹ کینسل کیا جاتا ہے، اس وقت آپ نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ میں نہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے، نہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ کیوں مجھے وہاں جانے سے روکا گیا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ ایسا انسٹیٹیوٹ یہاں پر قائم ہے تو میں نے اپنا قیام بڑھایا، اپنے میزبانوں سے درخواست کی۔ وہاں کی یونیورسٹی میں چونکہ میرا پروگرام ہوا تھا تو وہاں ایسے لوگوں سے بہت رابطہ ہو گیا تھا، اس میں امریکن کانگریس کے ممبر بھی آئے تھے۔ اس وقت ان کی مدد سے مجھے وہاں پر جانے کا کارڈ تو مل گیا، لیکن پتہ نہیں کس طرح میرے بارے میں کچھ وہاں پر بتا دیا گیا ہوگا یا کیا بات ہو گئی، اللہ جانے کیا وجہ ہے، مجھے وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ لیکن میں نے لٹریچر پڑھا اس کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح انسانوں کی عقلوں کو اس وقت مسمرائز کیا جا رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ میوزک جو بجتی ہے، آپ کسی بھی ریسٹوراں میں جائیں یورپ میں اور امریکہ میں، جو بیک گراؤنڈ میوزک بجتی ہے، آپ کسی ٹرین میں جائیں تو جو بیک گراؤنڈ میوزک بجتی ہے، ہمارے بھولے بھالے ہم لوگ ہندوستانی، پاکستانی لوگ، ہم ایشیا کے لوگ، ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ،
ہم عرب دنیا کے لوگ، ہم غلاموں کی طرح جینے والے لوگ دراصل یہ کبھی ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک کیسے تیار کی گئی، اس کے کمپائلیشن میں کیا تھیوریز اور تھیم کیا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ذہن میں کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب تو ڈاٹ 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 جو رکھا جاتا ہے، اس ڈاٹ ڈاٹ کے اندر بھی میسج بھیجا جاتا ہے، میسج دیکھنے میں وہ ڈاٹ ہے لیکن اس کے ذریعے سے ایک میسج بھیجا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، اور اس کے علاوہ غذاؤں میں کیا ملایا جا رہا ہے، ڈرنکس میں کیا ملایا جا رہا ہے، فاسٹ فوڈ کے ذریعے کیا کھلایا جا رہا ہے، جنک فوڈ کے ذریعے کیا کھلایا جا رہا ہے، اجینو موٹو کیا چیز ہے، جینیٹائن کیا چیز ہے، یہ کس چیز سے بنتی ہے، اس کا برین کے کون سے سیلز پر حملہ ہوتا ہے۔ میں اگر یونیورسٹی کے اسکالرس اور یہاں کے اساتذہ اور طلباء اور طالبات سے اگر میں یہ امید نہیں کروں گا کہ خدا کے لیے آپ ریسرچ کیجئے، آپ لیبورٹریز میں ریسرچ کیجئے کہ یہ کیا کھلایا جا رہا ہے، تو میں پھر کہاں یہ فریاد کروں؟ کیا مکتب اور مدرسے والوں سے کہوں گا کہ آپ یہ فریاد کریں؟ کیا میں امام باڑے اور درگاہوں والوں سے کہوں گا کہ آپ یہ ریسرچ کریں؟ لیکن افسوس کہ ہماری یونیورسٹیاں بھی آزادانہ ریسرچ کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی۔ ہم لوگ تو اس ڈارون کی تھیوری کو پڑھا رہے ہیں جس ڈارون کی تھیوری کو دنیا کے اس وقت مور دین 70% سائنٹسٹ ریجیکٹ کر چکے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت ویسٹ میں، جس کے خلاف ایک زبردست لابی وہاں پر کام کر رہے ہیں، جس کے خلاف وہاں پر ایجوٹیشنز ہو رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں ڈارون کی تھیوری کیوں پڑھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ سائنٹیفکلی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا کا وہ سب سے بڑا فزکس کا ماہر وہ خود ریجیکٹ کر چکا کہ یہ بالکل غلط تھیوری ہے، ایبسولوٹلی غلط تھیوری ہے۔ لیکن ہم اللہ کرے ہماری کوئی تو یونیورسٹی ایسی ملے ہم کو، کہیں پر تو ہم کو ایسے اسکالرس ملیں جو آزادانہ ریسرچ کی ہمت کریں، جو غلامی کے طوق اپنے گردن سے اتار کر پھینکیں، اور جو کہیں کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے سائنٹیفکلی، جب تک ہم اکیڈمیکلی مطمئن نہیں ہوں گے، ہم کسی بھی تھیوری کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم انالائسس کریں گے، ہم آزادی کے ساتھ انویسٹیگیٹ کریں گے، ایگزامن کریں گے، ہم علم کے طالب لوگ ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ اللہ کرے آپ ہی کی یونیورسٹی کو اس سلسلے میں قیادت کا شرف حاصل۔ بہرحال اس کی مثالیں میں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مسائل کے گنانے میں اگر میں نے زیادہ وقت لگایا تو میں حل کے پیش کرنے میں وقت نہیں خرچ کر سکوں گا۔ مال، جان، عزت و آبرو اور عقل، ان چاروں پر جو حملے ہو رہے ہیں، کس طرح ان جواہر سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں آپ اگر کبھی جائیں تو آپ کوشش کریں کہ عام بسوں میں بھی آپ سوار ہوں، آپ میٹروز میں بھی سوار ہوں، اور اس کی بیک گراؤنڈ میوزک کو سنیں کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اور جو وہاں پہ ٹائم اسکول ہے یا برٹن کے جو گرامر اسکول ہے، اس گرامر اسکول میں لے جانے والے بچوں کی جو بسیں ہیں ان میں بھی بیٹھیں، کوشش کریں، وہ کوئی نہ کوئی ترکیب نکل آتی ہے اس کی کہ ان بسوں میں بیٹھیں۔ آپ کو ہیوج ڈفرینس ملے گا اس میوزک میں جو بیک گراؤنڈ میں بج رہی ہے دوسری بسوں میں، ٹرینوں میں، اور اس میوزک میں جو گرامر اسکول کی بسوں میں بج رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرامر اسکول کی بسیں لے جاتی ہیں رولنگ کلاس کے بچوں کو، جن کو تیار کیا جا رہا ہے ایز لیڈرس آف دا سوسائٹی، جو بھی مستقبل میں اپنی ملکوں کے لیڈرز بنیں گے، اوپینین میکرز بنیں گے، پالیسی میکرز بنیں گے، ڈیسیجن میکرز بنیں گے، فارن پالیسی وہ طے کریں گے، انٹرنیشنل ریلیشنز وہ طے کریں گے۔ ان بچوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس گندی بیک گراؤنڈ میوزک سے جو سیکسول ڈیزائرز کو ابھارتی ہے۔ ان کو وہ بیک گراؤنڈ میوزک سنائی جاتی ہے جو علم اور ایجوکیشن پر کنسنٹریٹ کرنے کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ ان کا ڈریس الگ ہوگا، ان بچوں کا وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، گرامر ایجوکیشن اسکولز میں وہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ نہیں پڑھتے۔ ان بچیوں کا ڈریس بھی اچھا خاصا ساتر ہوتا ہے، کم سے کم 1.5 بارش اندر نہیں ان کا اسکرٹ ہوتا ہے، ہیٹ لگانا پڑتا ہے ان کو اپنے سر پر، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر سیکسول انارکی پیدا ہو گئی، اگر بچوں اور بچیوں نے امیچور ایج میں اپنی کنسنٹریٹ کرنا پڑھائی کے بجائے عشق و محبت میں اپنی جوانیوں کو برباد کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ مستقبل کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ انہوں نے صرف رولنگ کلاس کے بچوں کے لیے یہ سسٹم آف ایجوکیشن بنایا، اور بقیہ پوری قوم کے لیے، میکسیکو کے آئے ہوئے بچے، اسپین کے آئی ہوئی فیملیز، ساؤتھ امریکہ سے آئی ہوئی فیملیز، سینٹرل ایشیا سے آئی ہوئی فیملیز، ساؤتھ ایشیا سے آئی ہوئی فیملیز، ملیشیا انڈونیشیا سے آئی ہوئی فیملیز، ایشیا سے انڈو پاک سے گئی ہوئی فیملیز، پورے مڈل ایسٹ سے گئی ہوئی فیملیز، ان کے بچوں کو وہ ان اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں ایک چیئر پر ایک لڑکا ہوگا، ایک لڑکی ہوگی۔
جہاں سوئمنگ بھی لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ کرنی پڑے گی, جہاں ہر اسکول کے باہر نکلتے ہی چند میٹر کے فاصلے پر سنیما گھر ہوگا, بار ہوگا, کلب ہوں گے, پبس ہوں گے, جوئے کے اڈے ہوں گے, گیمبلنگ کے سینٹرز ہوں گے, اور وہاں آپ کو آسانی کے ساتھ نوجوان بچے اور بچیاں کسی کار کے نیچے پڑے ہوئے نشے میں دھت ملیں گے. ایمبولینس گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں, ادھر لڑکا گرا اس کو ایمبولینس میں رکھا, ادھر لڑکی گری اس کو ایمبولینس میں رکھا. ٹیلی فون کے بوتھ میں لوگ شراب کے نشے میں کھڑے کھڑے سو جاتے. لیکن گرامر اسکول کے 8 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی سنیما گھر نہیں بن سکتا, کوئی پف نہیں بن سکتا, کوئی بار نہیں بن سکتا. یہ برٹش لا ہے. جان, مال, عزت و آبرو اور عقل پر حملے کس طرح کے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ. دجالیت کا دور ہے, یہ عام زمانہ نہیں ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کر, اپنی پوری قوت ارادی کو جگا کر, بہت کاشسلی, بہت اویئر ہو کر, بہت چوکنا ہو کر جینے کا زمانہ ہے. ایک بہت اور مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ جو ضمن ابھی ذکر میں آ بھی گیا, وہ سیکسول انارکی کا ہے. فطرت نے انسانی نسل کے چلنے کے لیے, اور صرف انسانی نسل کے چلنے کے لیے, ہر لیونگ جو کریچر ہے اس کے چلنے کے لیے اس قدرت, اس فطرت کو, اس فطرت کی موجودات کو میل اور فیمیل میں تقسیم کیا ہے, اور ان دونوں کے درمیان ایک اٹریکشن رکھا ہے. لیکن ایک آرگنائز زندگی گزارنے کے لیے, ایک سویلائز زندگی گزارنے کے لیے, ایک شائستہ اور مہذب زندگی گزارنے کے لیے, اور سوسائٹی کو ایک مہذب فیملی دینے کے لیے اللہ کی شریعت نے ہمیشہ ایک شائستہ, پاکیزہ, کنٹرولڈ زندگی گزارنے کی ہدایات دی. لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو زبردست سیکسول انارکی پھیلی ہوئی ہے, اس کی تفصیلات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے نتیجے میں نوجوانوں کی توانائیاں اور انرجی کتنی برباد ہو رہی ہے. جو نوجوان بچپن میں لڑکے اور لڑکیاں غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں, ان سے آپ سماج میں کسی مثبت تبدیلی کی امید نہیں کر سکتے. وہ کبھی بھی سماج میں کوئی اکیڈمک, کوئی روحانی, کوئی مورل اور اخلاقی کنٹریبیوشن نہیں پیش کر سکتے. تو انرجی برباد ہوئی ہماری, ہمارا مستقبل خطرے میں آیا, کیونکہ ہمارے نوجوان دراصل مستقبل ہے. بار بار ذکر آتا ہے ان ملکوں کا, اور میرا ذائقہ خراب ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے کہ نہیں. ان ملکوں میں تو ابو 60s کو مسٹر ہیز بین کہتے ہیں. جو لوگ 60 سال سے اوپر چلے گئے ان کا نام رکھتے ہیں مسٹر ہیز بین. یہ ہو گئے ماضی, ان کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اولڈ سینٹر میں پڑے رہیں گے. لیکن اپنے بچوں کو وہ مسٹر فیوچر کہتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. پہلا جملہ تو ان کا کیسا ہے وہ تو ان کا ذوق جانے. لیکن جہاں تک بچے مستقبل ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب بچے شروع سے اپنی حدود سے آگے بڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ قوم کی انرجی اور قوم کا مستقبل تباہ ہو. ناجائز بچوں کی کثرت ہوتی ہے, جن کا نہ کوئی مدر ہے, نہ کوئی فادر, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی ٹیک کیئر کرنے والا, کوئی ہے ہی نہیں ان کا دیکھنے والا. وہاں کے اسکولوں میں جو ایڈمیشن ہوتے ہیں تو خدا کے لیے آپ لوگ جو گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ خالی بگ بین دیکھ لیتے ہیں اور کیا دیکھ لیتے ہیں اللہ جانے. کبھی ان چیزوں کو بھی تو دیکھیے کہ ایڈمیشن فارم پہ کیا لکھا ہے مدر کے کھانے میں اور پیرنٹ کے کھانے میں, ناٹ نون, ناٹ نون. پتہ ہی نہیں بچے کو کہ میرا باپ کون ہے, میری ماں. ماں اگر معلوم بھی ہے تو ماں لکھ دی گئی, مگر فادر ناٹ نون. اس سال میں برٹش اسکولس میں جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنیے, برٹش جرنل کی رپورٹ ہے, مور دین 61% بچوں نے اپنے فادر کے نام کے کالم میں ناٹ نون لکھا ہے. اور سویڈن میں یہ پرسنٹیج پہنچ گیا ہے 81%. کون بچوں کو دیکھ بھال کرے گا؟ ان بچوں کی تعلیم کون کرے گا؟ ان بچوں کو انسانی زندگی کا طریقہ کون سکھائے گا؟ یہ سب سیکسول انارکی کا نتیجہ ہے. پھر سیکسول انارکی کے نتیجے میں جو آلریڈی میریڈ کپلس ہیں, شادی شدہ جوڑے, ان کے درمیان بھی نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں, فیملیز ٹوٹ رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, خاندانی نظام بکھر رہا ہے. اور بھی بہت سے نتیجے اس کے سوشل سائنس کے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, سماجیات کے طالب علم, کہ کیا کیا نتیجے نکل رہے ہیں اس سیکسول انارکی کے. کتنی بھیانک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, وہ بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ممکن ہے, وہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اور ان بیماریوں کا علاج بتایا کیا جا رہا ہے, مجھے تو آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اس وقت دنیا کو جو بڑے بڑے سنگین مسائل درپیش ہیں, میں نے چند 4-5 مسائل کا ذکر کیا ہے. دل کی بے سکونی, معاشی عدم توازن, مذہب کی حقیقی روح کا فقدان اور ان کی جگہ پر رسوم و خرافات اور ڈوگماس کا غلبہ, اور نفرت اور خوف کا عالمی ماحول, اور اس کے نتیجے میں جو
خوف دہشت گردی کا، ٹیررزم کا، ظلم و استحصال کا، ایکسپلائٹیشن کا، اسٹیٹ ٹیررزم کا، اور اس کے نتیجے میں بغاوت کا، محرومی کا احساس، اور محروم ہیو ناٹس اور ہیز کا کے درمیان پوری دنیا کے لوگوں کا بٹ جانا، اور پھر جو اس وقت گن کلچر چل پڑا، یہ ساری کی ساری چیزیں نفرت اور خوف کا جو عالمی ماحول ہے اس کے ذمن میں آتی ہیں. پھر میں نے آخر میں ذکر کیا آف سیکسول انارکی کو. اب یہ چند مسائل تو اور بھی بہت ہیں، اور اگر سچی بات یہ ہے کہ مسائل کی فہرست پر کوئی اگر نظر ڈالے تو اردو ادب کے آشنا طالب علم کو مصحفی کا مشہور شعر یاد آتا ہے. وہ کہے گا کہ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. مسائل کی ایک لمبی فہرست. اب میں آتا ہوں کہ سولوشن کی طرف. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور میں ایک بالکل پریکٹیکل حل جس کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے آسمانی کتابیں، قرآن مجید، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب اور زندہ جاوید رہنمائی، اور ہماری فطرت بھی اس کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ بہت آسان علاج. سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے عالمی ماحول میں ایک صالح معاشرہ تیار کیا جائے، ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا معاشرہ جو ان برائیوں سے محفوظ اور ان مسائل کے بوجھ سے آزاد ہو. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام کیا تھا وہ یہی کام کیا. پوری دنیا میں اسی طرح کا بگاڑ تھا، اور آپ نے ان کے ذمے جو کام کیا تھا وہ یہ کہ اس پورے بگڑے ہوئے عالمی تمدن اور پوری انسانی برادری کے اس عالمی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے دو چار نیک افراد کام نہیں آئیں گے. ایک صالح معاشرہ درکار ہے. معاشرہ بنتا ہے سماج کے مختلف اکائیوں سے مل کر. اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، شعراء بھی ہوتے ہیں، سپہ سالاران بھی ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، معلم بھی ہوتے ہیں، متعلم بھی ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں. آپ جتنی اکائیوں کو سوچ سکے ان ساری اکائیوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. اگر آپ سیرت نبوی پر غور کریں، اگر آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور ان کے کارنامے پر غور کریں تو آپ کی طبیعت یہ گواہی دے گی، چاہے آپ کسی بھی سماج اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن آپ کی فطرت اگر سلیم ہے اور آپ کے مزاج میں اگر انصاف کا ذرہ بھی باقی ہے تو آپ یہ گواہی دیں گے کہ صرف 23 سال کے عرصے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صالح ترین، پاکیزہ ترین، مکمل ترین، کامل ترین، مہذب ترین ایک معاشرہ، زندگی اور توانائیوں سے بھرپور ایک معاشرہ پوری انسانی برادری کے سامنے حسین ترین تحفے کے طور پر پیش کر. کتنی بڑی تعداد تھی اس معاشرے میں نوجوانوں کی، کتنی تعداد تھی اس معاشرے میں غریبوں کی، کتنی تعداد تھی اس معاشرے میں امیروں کی، کتنی تعداد تھی اس معاشرے میں مردوں کی اور عورتوں کی. اس معاشرے میں شعراء بھی تھے، اس معاشرے میں ادبا بھی تھے، اس معاشرے میں پہلوان بھی تھے، اس معاشرے میں طنز و مزاح کے ماہرین بھی تھے، اس معاشرے میں تیر انداز بھی تھے، اس معاشرے میں میدان جنگ میں جان کی بازی لگانے والے جانباز بھی تھے. اس معاشرے میں کون نہیں تھا، کس طبقے کی نمائندگی نہیں تھی. اس معاشرے میں تاجر اور بزنس مین بھی تھے. اور 23 سال میں جب یہ معاشرہ تیار ہو گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین معاشرہ بن گئے. اور تمہاری ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اے مدینے کے اس معاشرے والوں، اے اصحاب رسول اللہ، اے اہل بیت رسول اللہ، اے ازواج محمد، اے ذریت طیبہ، اے نوجوانان مدینہ، اے شیوخ مدینہ، اے شعراء مدینہ، اے کسانان مدینہ، اے مزدوران مدینہ، اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے امیروں، اے مدینے کے تاجروں، اے مدینے کے میزبانوں، اے مدینے کے مہمانوں، تم اپنے لیے جینے والے لوگ نہیں ہو، تم دنیا کی قوموں کے لیے جینے والے لوگ. اخرجت للناس، تمہاری سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ دنیا کی سب قومیں اپنے لیے جی رہی ہیں، ہر ایک کو اپنے کیریئر کی پرواہ ہے،
کوئی بلند مقاصد کے لیے سوچ ہی نہیں رہا. لیکن تم وہ لوگ ہو کہ اپنے کیریئر کو قربان کر کے انسانی معاشرے کو پھر سے ایک مرتبہ پاکیزہ زندگی کو دلانا، واپس دلانا اور اس بگاڑ سے انسانی معاشرے کو پاک کرنا تمہاری زندگی کی سب سے محبوب ترین تمنا ہے. گواہی کس کی ہے؟ یہ کسی مورخ اور سیرت نگار کی نہیں ہے، یہ اللہ کی گواہی. صحابہ کرام کی شان میں منقبت بہت سے شعراء نے کہی، اہل بیت کی مدح بہت سے شعراء نے کی، لیکن یہ تو وہ نعت اور منقبت ہے جو خود اللہ کہہ رہا ہے صحابہ اور اہل بیت کی شان. یہ اللہ نے نعت کہی ہے، یہ اللہ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو محمد رسول اللہ کی تیار کردہ اس پاکیزہ معاشرے کو داد دی ہے. یہ معاشرہ کیسے تیار ہوا تھا؟ اگر میں اس معاشرے کے نمونے گناؤں گا، دل تو چاہتا ہے کہ کچھ نمونے گناؤں. اس معاشرے میں جج بھی تھے، اس معاشرے میں عدالت بھی لگتی تھی، اس معاشرے میں مقدمے بھی چلتے تھے، اس معاشرے میں مدعی اور مدعا علیہ بھی تھے. لیکن اس کی جو جوڈیشری تھی وہ جسٹس کے کس معیار پر تھی؟ ایک نمونہ سنیے. سیرت و تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں، ابن حجر کی کتاب الاصابہ میں، اسد الغابہ میں تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر نکلے. راستے میں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے وہ کچھ رکے. وہاں پر جو لوہے کا ایک لباس سفر کے درمیان حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا وہ انہوں نے اتار کر رکھا اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں لگ گئے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے چپکے سے وہ لوہے کا وہ لباس اٹھایا اور لے کر غائب ہو گیا. سیدنا حسن نے بھی دیکھا، ان کے غلام نے بھی دیکھا، روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکا، وہ چلے گئے، وہ چلا گیا. سیدنا علی امیر المومنین تھے، حکمراں تھے، دنیا کے طاقتور ترین حکمراں تھے، لیکن وہ خود انہوں نے کسی پولیس کو آرڈر نہیں کیا اس کو پکڑ کر لانے کا، بلکہ انہوں نے اپنی ہی مقرر کی ہوئی جج کی عدالت میں قاعدے کے مطابق رپورٹ فائل کی اور کیس دائر کیا. ان کا ماتحت، ان کا شاگرد جج تھا جس کا نام جسٹس شریح تھا. ہماری یونیورسٹیوں میں کوئی جسٹس شریح کو شاید جانتا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اسپین کی لائبریریز میں، جرمنی کی لائبریری میں، فرانس کے جرمنی کی یونیورسٹی میں مجھے نام اس یونیورسٹی کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، فرانس کی یونیورسٹی میں، پیرس کی یونیورسٹی میں، مشہور یونیورسٹی میں شرائح کے جوڈیشل وزڈم پر چیئرز قائم ہیں اور پورا ریسرچ ورک ہو رہا ہے جسٹس شرائح کے ایک ایک ججمنٹ کے نیچرل جسٹس کے اصولوں کے ساتھ کمپیئر کر کے. وہ انگریز اور وہ بظاہر ہمارے اور آپ کے دشمن وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں جسٹس شرائح کا. ہم بالکل عجیب قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں. ہم اپنی تاریخ کو جتنا حقیر سمجھتے ہیں دنیا کی کوئی قوم اپنی تاریخ کو اتنا حقیر نہیں سمجھتی. جسٹس شرائح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، طلب کیے گئے دونوں فریق، اس کو گرفتار کروا کے بلوایا گیا. علی بھی حاضر ہوئے. علی ایک طرف کھڑے ہو گئے. جسٹس شرائح نے مقدمے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے علی سے کہا، آپ مدعی ہیں، مدعی کے ذمے اسلامی قانون اور جوڈیشری کے مطابق ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے. آپ ثبوت پیش کیجیے، آپ گواہ پیش کیجیے. کون گواہی دے گا کہ واقعی اس شخص نے چوری کی ہے جس کے اوپر آپ نے چوری کا الزام لگایا؟ سیدنا علی نے حضرت حسن کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو. حضرت حسن فوراً آئے. وٹنس باکس میں آ کر انہوں نے گواہی دینی شروع کی. گواہی دینی شروع کرنا چاہتے تھے کہ سیدنا شرائح نے کہا اپنا تعارف کرائیں. سب جانتے ہیں لیکن عدالت کی کارروائی ہے. میں حسن ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا حسن ہوں، میں سفر میں ساتھ تھا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ اس شخص نے یہ زرہ چرائی ہے. حضرت شرائح نے کہا اسلامی شریعت کے اصول کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے آپ کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے. حسن بیٹھ گئے. سیدنا علی نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا، تم جاؤ. سہیرا نام تھا غالباً اس غلام کا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی گواہی دینی شروع کی. کہا تعارف کراؤ، میں فلاں ہوں، میرا نام سہیرا ابن فلاں ہے، میں غلام ہوں علی کا، میں ان کا خادم ہوں، میں سفر میں ان کے ساتھ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس شخص نے زرہ چرائی ہے. پھر جج نے ایک فیصلہ سنایا، اسلامی شریعت میں غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے، بیٹھ جاؤ. سیدنا علی نے کھڑے ہو کر کہا میرے پاس ان دو کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ سفر میں صرف یہ دو لوگ ساتھ تھے، میں اور کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتا. اب مدعی کی باری ختم ہوگی. اب جسٹس شرائح متوجہ ہوئے مدعا علیہ کی طرف، جو سیکنڈ پارٹی تھی. اس سے کہا کہ اسلامی شریعت کے مطابق تمہیں قسم کھانے کا اور اونچ کچھ کہنے کا، حلف اٹھانے کا حق ہے. تم اگر قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو کہو، جو تمہیں کہنا ہے قسم کھا کے کہو. وہ ایک یہودی شخص تھا، زندگی میں اللہ جانے کتنے سو جھوٹ بول چکا ہوگا یا کتنے ہزار. ایک اور صحیح
تو اس نے ایک اور مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ الزام بالکل جھوٹا ہے، یہ زرا قطعاً میں نے نہیں چرائی۔ اب جسٹس شرعی نے اپنا ورڈکٹ دیا، ججمنٹ دیا کہ مدعی گواہ نہیں پیش کر سکا، مدعا علیہ نے قسم کھا لی، لہذا مدعی کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے، یہ زرا یہودی کو دی جاتی ہے، تم کو یہ تمہاری اپنی ہے، بے خوف و خطر اس کو استعمال کرو، کوئی پورے مسلم اسٹیٹ میں تمہیں کوئی ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اب عدالت ختم ہو گئی، یہ شرح تو حضرت علی کے سامنے ایک معمولی شاگرد تھے، ابھی تو وہ جج بنے ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں ان کے سامنے کر سکتے تھے، دونوں کے درمیان بالکل ایکول معاملہ کیا انہوں نے۔ لیکن جب عدالت ختم ہو گئی تو حضرت شرح اٹھے کرسی سے، وہ کہا امیر المومنین مجھے آپ سے آج ایک بہت شکایت پہنچی، مجھے بہت تکلیف، مجھے آپ سے وہ شکایت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا؟ نہیں غلط کیا گیا؟ حضرت علی نے کہا جسٹس شرح سے، اپنے شاگرد سے، شرح تم نے عدالت کی کارروائی بہت انصاف کے ساتھ چلائی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ایک تم سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اس وقت نہیں بولا، اس وقت میں مدعی تھا، امیر المومنین نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آئندہ کبھی وہ غلطی مت کرنا۔ شرح نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی نے مجھے سکھایا اور پڑھایا ہے، سیدنا عمر اور سیدنا علی آپ ہی دونوں میرے استاد ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ حضرت علی نے کہا تم نے جب میرا نام لیا تھا تو میرے عربی نام سے پکارنے کے بجائے تم نے عربی میں کنیت سے مجھے پکارا تھا، تم نے کہا تھا ابو الحسن کھڑے ہو، اور تم جانتے ہو ہم عربوں میں کنیت سے جب پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل ریگارڈ دینا، خاص عزت و تکریم، تو تم نے وہ لفظ بول کر میرے اور فریق کے درمیان تم نے صحیح برابری کا معاملہ نہیں کیا، تم نے مجھے عزت کے ساتھ پکارا، اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا، اگر تم کو مجھے کنیت سے پکارنا تھا تو تم کو اس کو بھی کنیت سے پکارنا تھا، اور تم کو اس کو نام سے پکارا تھا تو تم کو مجھ سے بھی نام سے پکارنا تھا، آئندہ کبھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ اس کرسی پر تم بیٹھنے کے اہل نہیں ہو۔ یہ گفتگو میں تھوڑی دیر لگی، اس کے بعد سیدنا علی باہر نکلے تو باہر دیکھتے یہ ہیں کہ عدالت کے کمرے کے باہر وہ یہودی فریق، وہ پارٹی باہر کھڑی ہے، وہ یہودی شخص کھڑا انتظار میں۔ حضرت علی سمجھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، علی نے کہا کہ تم بالکل مطمئن رہو، فیصلہ ہو گیا، اب کوئی تم سے نہیں بولے گا، بالکل اطمینان سے جاؤ۔ اب سنیے اس کا جواب۔ اس شخص نے کہا کہ علی یہ زرا بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ علی نے کہا کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کا علی میں چور نہیں ہوں، میں یہودی مذہب کا عالم ہوں، میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تورات کا ماہر ہوں، میں نے اپنی پرانی آسمانی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کی پیشن گوئیاں پڑھی ہیں، اور اس میں نے یہ بھی پڑھا کہ محمد کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے خلفاء ہوں گے وہ اتنا انصاف کریں گے کہ ان کے چوتھے خلیفہ ان کی دشمن قوم کا ایک فرد ان کی ایک چیز چرائے گا اور ان کے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے چرائے گا، اور ان کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوگا ان کے ماتحت جج کی عدالت میں، اور گواہیاں درپیش ہو جائیں گی، لیکن انصاف کے تقاضے کے مطابق گواہیوں میں کمی ہوگی، اس لیے جج اس خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سنا دے گا، دشمن قوم کے فرد کے حق میں فیصلہ سنا دے گا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ صفات تم پر صادق آتی ہیں کہ نہیں۔ میں بالکل مان گیا کہ تم وہی ہو علی، دیر مت لگاؤ، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھا وہ انسان، ایک نمونہ، ایک چھوٹا سا سنگل واقعہ جو پوری تہذیب اور پورے تمدن اور معاشرے کی کیفیات کی طرف اور اس کے معیار کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ شام کا شہر حمص مشہور شہر ہے، ان کے بازار میں ایک تاجر بیٹھا ہوا، دکان کھولے ہوا بیٹھا ہے، ایک مسلمان، ایک صحابی، اس کی دکان پر ایک کرسچن کسٹمر آتا ہے، اور وہ کرسچن کسٹمر جو لوکل رہنے والا باشندہ ہے، وہ آ کر اس صحابی اس مسلمان سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے یہاں سے جو خریدنی ہے، تمہارے پاس جو ہے؟ تو وہ صحابی، وہ مسلمان دکاندار جواب دیتا ہے کہ جو میرے پاس ہے، مگر میرا ایک مشورہ ہے، آپ برا نہ مانیں، مجھ سے خریدنے کے بجائے وہ جو سامنے دکاندار ہے اس کے یہاں سے آپ وہ جو خرید لیجیے۔ وہ دکاندار جس دکان کی طرف یہ رہبری کر رہا تھا وہ دکاندار بھی مسلمان دکاندار نہیں تھا، وہ بھی ایک کرسچن دکاندار تھا۔ کیوں بھائی، کیوں آپ کی دکان پر جو ہے تو میں آپ کے یہاں سے کیوں نہ لوں؟ ان کا بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس اب تک صبح سے 2-3 کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اب تک اس دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا۔ آپ مہربانی کریں کہ یہ سودا وہاں سے جا کر خرید لیں تاکہ اس کے بچے کی روزی کا بھی انتظام ہو جائے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے،
وہ جو خریدنے وہاں گیا اور جو لے کر واپس آیا سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. اب اس صحابی نے پوچھا کیا بات ہے, اب آپ دوبارہ کیوں آئے, کیا جو نہیں ملی؟ ان کا جو تو وہاں سے لے آیا ہوں, مجھے تم سے ایمان لینا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. یہ دکاندار کہنے لگا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی؟ تو اس کا جواب تھا جلدی کی بات نہیں ہے. جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ عالم ہو, اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا عالم. اگر میں واقعات سنانا شروع کروں تو آپ خوب جانتے ہیں کہ ہفتوں مہینوں کوئی شخص بھی نہیں سنا سکتا اس پوری امت کے ایک ایک فرد کی تاریخ, اس کی عورتوں کی ہمت, اس کی عورتوں کی وفا, اس کی عورتوں کی جرت, اس کی عورتوں کا تقوی, اس کے نوجوان بچیوں کا, لڑکیوں کا ان کا تقوی. دو واقعات سنیے. ایک مزدور صحابی تھے, کتابوں میں ان کی کنیت ابو عبد الرحمن آتی ہے, مجھے نام نہیں معلوم. غریب آدمی تھے, مزدوری کرتے تھے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے. اتفاق سے گھر میں فاقہ گزر گیا پورے دن کا, کچھ بھی کھانے میں نہیں تھا. اگلے دن صبح کو وہ پھر مزدوری کی تلاش میں نکلے اور سنت کے مطابق ان کی بیوی نے دروازے پر آ کر ان کو رخصت کیا. ذہن میں رکھیے گا کہ سنت یہ ہے کہ جب مرد صبح کو جاب کے لیے نکلے تو پھر بیوی جو اس کی ہو وہ دروازے تک پردے کے احتیاط کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آئے اور فی امان اللہ کہہ کر اس کو رخصت کرے. یہ اسلامی تہذیب ہے. اسی سنت کی پابندی کرتے ہوئے اس عورت نے دروازے تک آ کے رخصت کیا اور وہ چلے گئے. دن بھر کام تلاش کرتے رہے, لیکن دن بھر کی مزدوری کی تلاش کے باوجود کوئی کام نہیں ملا. شام کو پھر خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. ایک کھجور بھی گھر میں نہیں تھی. دوسری رات یہ دونوں میاں بیوی پھر بھوکے سو گئے. تیسری صبح کو پھر نکلے کام کی تلاش میں. بیوی دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئی اور پھر سنت کے مطابق رخصت کیا. سلام دعا کر کے وہ شوہر چلا گیا کام کی تلاش میں کہ شاید آج کچھ کام مل جائے, میں گھر پہ واپس آتے ہوئے کچھ لے کر آؤں, کہ گھر میں کچھ پک جائے, ہم دونوں کچھ کھا کر سو جائیں. چند قدم وہ شوہر جا چکا تھا کہ بیوی نے پھر پکارا اور کہا کہ ذرا میرے سرتاج ابو عبد الرحمن ایک منٹ ذرا واپس آئیے, مجھے ایک بات یاد آئی ہے. وہ واپس آئے مجسم حیرت بنے ہوئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج تیسرا دن ہے, ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ہم بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی بھوکے ہیں. آپ اپنے لیے کوئی حرام لقمہ لے کر آئیں گے اس کی تو مجھ کو کوئی امید نہیں ہے, مگر مجھ سے آپ کو جو محبت ہے اس کی وجہ سے مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کو آج کوئی کام نہ ملا تو کہیں میری محبت کی وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. میرے سرتاج تیسری رات ہم پھر بھوکے سو جائیں گے, آپ حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا, خالی ہاتھ واپس آ جائیں. سلام ہو ان عورتوں پر, سلام ہو ان بیویوں پر, اور سلام ہو ان شوہروں کے نصیب پر جن کو ایسی پاک دامن اور ایسی خوشنمن بیویاں مل جائیں. دودھ بیچنے والے کا گھر ہے, محدث کا گھر نہیں ہے, کسی فقیر کا گھر نہیں ہے, کسی اسکالر کا گھر نہیں ہے, کسی انٹلیکچوئل کا گھر نہیں ہے, کسی صوفی اور بزرگ کا گھر نہیں ہے. ایک دودھ کا کاروبار کرنے والے کا گھر ہے. مدینہ میں قحط ہے, جانوروں کے تھنوں سے دودھ کم مل رہا ہے, دودھ کی قلت ہے. ماں کہتی ہے بیٹی ابھی کئی گاہک باقی ہیں, دودھ کم ہو گیا, اس میں ذرا سا پانی ملا. بیٹی کہتی ہے اماں یہ آپ کیا کہہ رہی؟ ماں کہتی بیٹے عمر کو کہاں پتا ہے, خلیفہ وقت کو کہاں پتا چلے گا کہ تم نے پانی ملایا بعد دودھ بیچا ہے, تھوڑا سا دودھ بچا ہے اس میں پانی ملا کے بیچ دو, ذرا زیادہ پیسے مل جائیں گے. بیٹی کہتی ہے اماں عمر کو نہیں پتا ہے تو کیا ہمارے اور عمر کے رب کو بھی نہیں پتا ہے؟ تقدیر الہی عجیب و غریب ہے. اس وقت دودھ خریدنے کے لیے کون آیا ہوا ہے باہر؟ دودھ خریدنے کے لیے باہر دروازے پر کون ہے کھڑا ہوا؟ لائن میں لگائے ہوئے دوسرے نمبر پر کون کھڑا ہے؟ اے انسانی تاریخ کو گواہ رہنا, امیر المومنین, پوری دنیا کے سب سے بڑا سپریم کمانڈر, پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمراں عمر اپنے گھر کی بالٹی لیے دودھ لینے کے لیے کھڑے, اور ان کے کان میں ماں بیٹی کی یہ آواز آ رہی ہے. وہ وہاں پر کچھ نہیں بولتے, نہ ماں کو ڈانٹتے ہیں نہ بیٹی کو ڈانٹ دیتے ہیں. دودھ خریدتے ہیں اور گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو میں نے پوتے کے لیے ایک بہو پسند کر لی ہے, ایک لڑکی پسند کر لی ہے, میں اس لڑکی کے ساتھ اپنے پوتے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. جاؤ تم فوراً اس پوتے کا پیغام اس لڑکی کو جا کر دے کر آؤ. مجھے اپنے پوتے کے لیے ایک تقوی والی بیٹی چاہیے تھی, اس دودھ والے کی بیٹی تقوی والی ہے, میرا پوتا اس کے ساتھ نکاح کرے گا. یہ لوگ تھے. اگر میں واقعات سناتا چلا جاؤں تو میرا دل بھرے گا نہ آپ کا. یہ معاشرہ تیار کیسے ہوا تھا؟ یہ افراد کی اصلاح کے ذریعے تیار ہوا. ڈائریکٹلی ایک دم سے پورا معاشرہ نہیں بنتا. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک راز فاش کیا تھا.
اور وہ راز فاش یہ کیا تھا کہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار اس کے دل کے بننے اور بگڑنے پر ہے. دلوں کے تالوں کی کنجیوں کو، دلوں کے تالوں کو کھول دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر کی کنجی سے. اور یہی وہ بات تھی جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا، اس آیت میں بیان کیا گیا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. میں نے ایک آیت پڑھی تھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب مخلوقات کو اپنی شاہکار قدرت کی گواہ کے طور پر پیش کیا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جو اجالا کر دیتا ہے. وَاللَّيْلِ وَمَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، یعنی ان کو گواہ بنا کر پیش کیا. دیکھو اتنی عظیم مخلوقات یہ کسی رب نے پیدا کی ہیں، خود سے نہیں پیدا ہوئی، کئی نے مل کر نہیں بنائے. یہ ایک کی صنعت ہے، یہ ایک کی تخلیق ہے، اس کو پہچانو. اور اسی سلسلے مخلوقات میں اللہ نے ایک شاہکار مخلوق کو گواہ کے طور پر پیش کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی جس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب طریقے سے بنایا ہے. نفس انسانی، قلب انسانی، جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر کے اور شر کے، نافرمانی کے اور فرما برداری کے، فسق و فجور کے اور تقوی کے، دونوں کے خزانے اس دل میں چھپا دیے گئے ہیں. ہر انسانی دل میں دونوں خزانے چھپے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مفید جو چیزیں بنائیں، انسانوں کی ضرورت کی جو چیزیں بنائیں، ان کو بھی زمین کے نیچے چھپا دیا. زیادہ تر غلے سب زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، سبزیاں زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، جڑی بوٹیاں اور پھل زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، مائنس زمین کے اندر سے نکلتی ہیں. سونا، چاندی، پیٹرول، گیس، معدنیات، ساری چیزیں زمین کے اندر اللہ نے چھپا رکھی. اور ایک قانون بنا دیا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر سے ان مفید چیزیں باہر نکلیں، اس کو اپنی زمین پر خاص طریقے کی محنت کرنی پڑے گی. اور جو انسان وہ اچھی محنت نہیں کرے گا، مفید چیزوں کو باہر نکالنے والی محنت نہیں کرے گا، وہ کوشش نہیں کرے گا، اس کے زمین میں سے اچھی چیزوں کے نکلنے کے بجائے نقصان پہنچانے والی خطرناک چیزیں خود بخود ابل پڑیں گی. نقصان پہنچانے والی چیزوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جب تم اپنی زمین پر کھیتی کرنا چھوڑ دو گے اور اس کے اندر سے پیٹرول اور گیس اور معدنیات اور پانی اور غلے اور پھل اور پھول نکالنے کی کوشش چھوڑ دو گے اور اس زمین کو اگنور کر دو گے، چند سال اس زمین کی خبر نہیں لو گے، اس کے بعد تم اس زمین پر جاؤ گے تو اپنی زمین کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے. اس میں سے خاردار جھاڑیاں ہوں گی، زہریلے جانور ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، نقصان پہنچانے والی چیزیں اس زمین کے اندر سے نکل آئیں گی. تم نے نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی، صرف اتنا کیا تھا کہ مفید چیزوں کو باہر نکالنے والی کوشش چھوڑ دی تھی، تو نقصان پہنچانے والی چیزیں زمین کے اندر سے باہر نکل آئیں. ویسے ہی اے انسان، اے مرد، اے عورت، اے جوان، اے بوڑھے، اے نوجوان، ہر شخص کان کھول کے سن لے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی صفات اور بری صفات دونوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر سے خیر کے خزانے باہر آئیں، سخاوت کے، ہمدردی کے، ایثار کے، غریب پروری کے، کنٹرول کے، ضبط نفس کے، تقوی کے، اللہ کی محبت اور معرفت کے، معاف کر دینے کا مزاج تمہارا بن جائے، انتظار کرنے کا مزاج تمہارا بن جائے، نفرت کے جواب میں محبت تم دینے کا سلیقہ اور حوصلہ پا جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جوہر تمہارے اندر سے باہر نکلیں، تو تم کو نفس انسانی پر، اپنے نفس پر، اپنے دل پر اس طرح محنت کرنی پڑے گی جیسے کسان اپنی زمین پر محنت کرتا ہے. اسی لیے عربی میں کامیابی کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، اکثر جگہ پر قرآن مجید میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کو پسند فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہیں فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. عربی زبان کے اساتذہ اور طلبہ اور طالبات اگر یہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ عربی زبان کے لنگوسٹک کا یہ اصول ہے کہ جس کلمے کا پہلا حرف فا ہو اور دوسرا حرف لام ہو، اس میں ہمیشہ اس کا معنی یہ پیدا ہوگا کہ کوئی چیز کسی چیز کو پھاڑ کر اندر سے باہر نکلے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کردار کے بنانے کی وہ کامیابی، تقوی کے حصول کی کامیابی، پاکیزہ اخلاق کے حاصل کر لینے کی وہ منزل
اس کے پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افلاح کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتا تھا، اے اپنی اصلاح کے طالب، ایک دن میں تمہاری اصلاح نہیں ہو پائے گی. کسان کے سے صبر، کسان کی سی مستقل مزاجی اور کسان کی سی محنت سے تم کو اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر سے بھلائیوں کی کھیتی پھوٹ اڑے گی، لہلہائیں گے کھیت، خوبصورت پھول تمہارے اندر سے کھل اٹھیں گے. تو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنگین مسائل سے انسانیت کو نجات دلائی تھی. کس طرح؟ انسانیت کو اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف متوجہ کر کے. معاشی نابرابری آج جو ہے یا معاشی عدم توازن جو آج ہے وہ اس وقت بھی تھا، بھرپور طریقے پر تھا. قرآن نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف، کئی جگہ پر قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن محمد رسول اللہ نے ڈائریکٹ معاشی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے کوئی معاشی تحریک شروع کرنے کو حل نہیں بتایا. جنسی انارکی اس وقت بھی تھی جو آج ہے، اور اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا. اس حد تک جنسی انارکی پھیلی ہوئی تھی. لیکن آپ نے جنسی انارکی کے خلاف بھی مہم چلا کر کوئی اپنی اصلاحی کوشش کا آغاز نہیں کیا. معاشی عدم توازن کو دور کرنے کے لیے یا نفرت اور خوف کے عالمی ماحول کو جو اس وقت قائم تھا، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہم نے یہاں پر امن دیا ہے، حالانکہ یہ تو خطف الناس من حولک، ہر طرف ڈاکے ہیں، ہر طرف اغوا ہے، ہر طرف ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، کب میں اچک لیا جاؤں گا، کب میں کڈنیپ کر لیا جاؤں گا، کب میں اریسٹ کر لیا جاؤں گا، کب میں پکڑ جاؤں گا. ہر وقت ہر سب کے دل میں خوف ہے. اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یہ عالمی فضا تھی، عالمی بھوک اور عالمی خوف. جن لوگوں نے رومن امپائر کی تاریخ پڑھی ہے انہیں اس بھوک کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت رومن امپائر میں چند مالدار فیملیز کو چھوڑ کر لاکھوں غریب عوام، کسانوں اور مزدوروں کو جس طرح کی بھوک کا سامنا کرنا پڑا. مسائل یہ سب تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان مسائل کو چھیڑنے کے بجائے پہلے دلوں کو بدلنے کی کوشش کی. کیونکہ دل اگر بدل جائے گا تو سب بدل جائے. اگر دل نہ بدلا تو صرف قانون بنا کر کوئی اصلاح نہیں کی جا سکتی، کبھی نہیں اصلاح کی جا سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ امریکنز کو معلوم ہے کہ شراب میں نقصان ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ شراب بھی وہی پیتے ہیں. قانون کبھی بھی نہیں روک سکتا جرائم سے، تنہا قانون کبھی نہیں روک سکتی ہے جو چیز وہ اللہ کی محبت، دل کی صفائی، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک دل کی ایسی کیفیت کہ دل میں سکون ہو، دل میں یاد الہی ہو، دل میں ٹھنڈک ہو، دل میں اطمینان ہو، اللہ کی تقدیر پر اطمینان، اس کی تقسیم پر اطمینان، اس اللہ سے خارج قانونی رشتہ نہ ہو. میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ میرے اس لفظ پر خاص طور پر غور کیجیے گا. اللہ سے صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے. آج ہمارا رشتہ اللہ سے زیادہ صرف قانونی ہو کر رہ گیا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے صرف قانونی رشتے پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ایک ماں باپ اپنی اولاد سے صرف اس کو کافی نہیں سمجھتے کہ اولاد قانونی طور پر ان کا خرچہ پانی دے دے اور بس. اولاد اگر ماں باپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کو ہم سے محبت نہیں ہے، محبت کا رشتہ تو دوستوں سے، سہیلیوں سے، محبت کا رشتہ ہم سے نہیں ہے. اگر شوہر کو یہ محسوس ہو یا بیوی کو یہ محسوس ہو کہ محبت کا رشتہ مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے، مجھ سے تو خالی قانونی رشتہ نبھایا جا رہا ہے، تو کبھی بھی اس زندگی میں مٹھاس نہیں ہوگی، ان تعلقات میں شیرینی نہیں ہوگی. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ توبہ کی نیت کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ میں سے کم ترین انسان کی ان کی صف میں بیٹھتا ہوا محسوس کر کے عرض کر رہا ہوں. ہمارا بھی رشتہ اپنے شفیق اور محبوب پروردگار سے زیادہ صرف قانونی رہ گیا ہے. محبت جس سے ہوتی ہے وہ یاد آتا ہے. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی یاد دل سے نکالے نہیں نکلتی. محبت جس سے ہوتی ہے اس سے لمبی لمبی باتیں کرنے میں لطف آتا ہے. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ناراضگی، کوئی عاشق اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب سے صرف دن بھر میں 5 منٹ کے لیے باتیں کرتا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے کہ جس کے پاس جس کو اپنی محبوب یاد ہی نہیں آتا؟ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ میں انسانی برادری کو درپیش ان سنگین مسائل کا سب سے کامیاب حل دلایا تھا.
یہ بات تو سب ماننے پر مجبور ہے. وہ جو محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی جرت نہیں کر سکے اور جن کے نصیب میں یہ پاکیزہ تہذیب پر جینا اور مرنا نہیں تھا، وہ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک سماجی رہنما کی حیثیت سے، ایک مورخ کی حیثیت سے یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسانی برادری کو درپیش اس قسم کے سنگین مسائل سے چھٹکارا دلانے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا. حل کیا تھا؟ دل کو بدلنا. جب دل بدلے گا، جب دل کے اندر رحم دلی آئے گی، جب دل میں اللہ کی محبت اور خوف آئے گا، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یہ نہیں ہو سکتا. معاشی عدم توازن کا بڑا آسان علاج ہے. معاشی عدم توازن کا ایک علاج مغرب کے لال بجکڑوں نے، مغرب کے دانشوروں نے انسانی برادری کو دیا. جب انہوں نے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کے سسٹم دنیا میں انٹروڈیوس کیا تو یہ کہہ کر انٹروڈیوس کیا کہ بینکنگ کا سسٹم یہ دنیا میں غریبی کا علاج کرے گا. غریبوں کو قرضے ملیں گے، وہ اپنے کاروبار کریں گے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے نتیجے میں غریبوں سے چھٹکارا ملے گا. تھیوری کو چھوڑیے، تھیوری ہی مذاق اڑانے کے لائق ہے. ہر وہ آدمی اس کا مذاق اڑائے گا جو اکنامکس کا ادنا سا طالب علم ہے. لیکن میں تھیوری کے جانے کے بجائے 35 جو پچھلے 200 سال کا تجربہ کیا بتا رہا ہے پوری دنیا میں. ایک حل وہ ہے جو ان لوگوں نے پیش کیا جس کی ناکامی پر وہ خود پریشان، وہ سمجھ رہے کہ یہ ایبسلیوٹلی ناکام. ایک حل وہ پیش کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ سود اور انٹرسٹ غریبی کا علاج نہیں ہے، زکات بیسڈ اکنامی غریبی کا علاج ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں نے یہ بات اپنے UNO کے گفتگو کے اس سیشن میں بھی کہی تھی جس کی طرف شروع میں عزیز گرامی مولانا ارشد میاں نے اشارہ کیا تھا. ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کے ایک سوال کے جواب میں اللہ نے مجھ کو وہاں پر توفیق دی تھی کہ میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی، چیلنج کے ساتھ کہی تھی کہ جب تک دنیا میں انٹرسٹ بیسڈ اکنامی موجود ہے انفلیشن ختم نہیں ہو سکتا، اور جب تک انفلیشن موجود ہے، افراط زر موجود ہے، غریبی کے خاتمہ ناممکن. اور میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ سود نام ہے غریب کو اور غریب تر بنانے کا، اور سود نام ہے اور انٹرسٹ نام ہے اس بات کا کہ امیروں کیا غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس کیسے پہنچایا جائے، اس کے انتظام کا نام ہے سود. اور زکات بیسڈ اکنامی کیا ہے؟ امیروں کا سرپلس پیسہ غریبوں کے پاس کیسے پہنچایا جائے، اس کا نام ہے زکات. انٹرسٹ کے ذریعے سے سماج میں ایک ایکسپلائٹیشن کا مزاج عام ہوتا ہے. کوئی کسی کی ضرورت پر ہمدردی کی وجہ سے مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کر کے فردر اس کا خون چوسنے کے لیے دراصل اس کو انٹرسٹ دیا جاتا ہے. اور آج دنیا سب دیکھ رہی ہے کیا حالات ہیں دنیا میں. تو حل جو پیش کیا تھا دل کو بدلنا، اور جب دل بدلے گا تو اس کے بعد جو حل، ایک ایک مسئلے کا جو حل ہے، نگاہوں کو نیچا رکھو، نکاحوں کو آسان کرو، نوجوانوں نکاحوں کو آسان کرو، شادیوں کو مہنگا مت کرو. جتنے آپ ان مسائل ان شریعت و سنت کے احکام کی طرف جائیں گے وہاں آپ محسوس کریں گے کہ ہر شریعت اور ہر سنت کے حکم کے پیچھے ہزاروں جرائم کی حفاظت کا انتظام. لیکن یہ شریعت کے احکام وہ لوگ ان پر عمل کر سکے تھے جن کا دل بدل گیا تھا اور جن کے دل کو اطمینان قلبی عطا ہو گیا تھا. میں نے پہلا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ قلبی بے اطمینانی، روحانی اضطراب، مینٹل اسٹریس. اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بندوں سے اور ہر انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو دل کے کانوں سے سنو، صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب. دل کے اطمینان کا تعلق جسمانی ضرورتوں کے پورے ہونے سے 100% نہیں ہے. دل کے اطمینان کا تعلق جسم کے علاوہ روح کے تقاضوں کے پورے ہونے سے. جسم کی بھی کچھ غذائیں ہیں، جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں، جسم بھی کچھ چیزوں سے آسودہ اور سیراب ہوتا ہے، جسم بھی کچھ چیزوں سے بیمار اور تندرست ہوتا ہے. اسی طرح روح بھی کچھ چیزوں سے آسودہ اور سیراب ہوتی ہے. روح کی بھی پیاس ہے، روح کی بھی بھوک ہے، روح کی بھی غذا ہے، روح کی بھی بیماریاں ہیں اور روح کی بھی دوائیں ہیں. ہم جب کھاتے ہیں بھوک کے بعد اور پیاس کے بعد کچھ پیتے ہیں تو ہمارے جسم کو آسودگی اور سیرابی ملتی ہے. لیکن ہم اپنی بھوک اور پیاس کو تھوڑا سا دبا کر اور قربان کر کے اور تھوڑا لیٹ کر کے کسی دوسرے بھوکے اور پیاسے کو جب کھلا دیتے ہیں
تو ہماری روح کو آسودگی اور سیرابی ملتی ہے، پھر روح کو پیاس بجھتی ہے۔ آج کی موجودہ تہذیب نے اگر اس کو تہذیب کہنا صحیح ہو، اور مجھے اس میں بہت شک ہے کہ آج کی تہذیب کو تہذیب کہنا صحیح ہے، آج کی تہذیب نے جسم کے تقاضوں کو تو انلاج کر دیا، اللہ کی پناہ۔ ہر آدمی اتنا ہائپر سینسٹیو ہو گیا کہ میرا وزن بڑھ نہ جائے، میرا وزن گھٹ نہ جائے۔ ہر شخص اپنی آنکھوں کی بہوں کا سائز روزانہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سیدھی ہیں، باریک ہیں، نوکیلی ہیں، بلیک کلرڈ ہیں۔ اللہ کی پناہ کیا کیا دیکھتا ہے، کیسے کیسے لوشنز، کیسے کیسے شیمپوز ایک باتھ روم میں رکھے ہوتے ہیں کہ اگر انہی کے پیسے دے دیے جائے تو شاید 5 گھروں کو کھانا مل جائے۔ جسم کے بارے میں اس قدر حساس ہو گیا انسان، اور روح مہینوں سے اس کو کھانا نہیں ملا، کوئی غذا نہیں ملی، کسی غریب کی خدمت نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے 2 آنسو نہیں بہائے۔ یہ اس کی وجہ سے یہ ذہنی تناؤ کی کیفیت ہے اس وقت۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں نہایت محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے ایک بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے، خدا کے لیے اپنے دلوں کی فکر کیجیے، اپنے دلوں کی فکر کیجیے، اپنے دل کی دنیا کو بہتر بنائیے، اللہ کے ان بندوں کے پاس زیادہ سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیجیے، ان سے رابطہ بنائیے، ان سے دوستی کیجیے جن پر اللہ نے اس راز کو تھوڑا سا پہلے کھول دیا اور انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنی غفلت اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی طرف خاص توجہ کی، سنت اور شریعت کی پابندی کی، مختلف نیکیاں کر کے، اللہ کا تنہائیوں میں یاد کر کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اپنے دل کی دنیا کو پاک کیا۔ ایسے لوگوں کے پاس جتنا ہم بیٹھیں گے، جتنا ہمارا ان سے رابطہ ہوگا، جتنا ہم ان کی باتوں کو سنیں گے، ہمارے دل پر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ کنز ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے، اس پر اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اہل دل کو تلاش کیجیے۔ کشمیر میں جب میں اہل دل کی بات کرتا ہوں تو میرا دل اور زیادہ تڑپتا ہے۔ تاریخ ہے کشمیر کے پاس اہل دل کی، کشمیر کو فتح کیا ہے اہل دل نے۔ تیغ و سینہ نے کشمیر کو کبھی فتح نہیں کیا، کشمیر کو بار بار فتح کیا ہے اہل دل۔ کشمیر کے چپے چپے پر اہل دل مدفون ہیں، کشمیر کی تاریخ کے صفحے صفحے پر اہل دل کی تاریخ رقم ہے، اور اہل کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے حساس دل بھی عطا کیا۔ کاش کہ آپ اپنے اس جوہر کی قدر کرتے اور مزید قدر کریں۔ آپ کے نوجوان، آپ کے مرد اور آپ کی عورتیں اور آپ کے تعلیم یافتہ لوگ خاص طور پر اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کو بے پڑھے لکھوں اور غریبوں کے لیے مت چھوڑیے۔ سماج کے خوشحال اور ایک معزز زندگی گزارنے والے خوش نصیب بندے اور بندیوں کو بھی چاہیے، مردوں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کی دنیا کی فکر کریں۔ دوسرا مشورہ، دوسری گزارش جو میں نے درمیان گفتگو میں عرض کی تھی، میں یہاں ایک شکریہ کے ساتھ آپ نے دوسری مرتبہ مجھ کو یہاں پر مدعو کیا اور بلایا اور میری عزت بڑھائی، آپ نے اتنا وقت آپ نے خرچ کیا، میری تعلیمانہ گفتگو آپ نے سنی، اور اس عظیم دانشگاہ کے اس عظیم کانوکیشن ہال میں مجھے اپنے کچھ مشاہدات اور تجربات عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں ایک فریاد پیش کرنا چاہتا ہوں پوری انسانی برادری کے نام۔ وہ فریاد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے کنوکیشن ہال میں ایک عجیب و غریب تاریخ ساز تقریر میں، ایک انقلاب آفری اور عہد آفری تقریر میں، جس کا عنوان تھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، ایک ایسا ارتداد پھیل رہا ہے مسلمانوں میں جس ارتداد سے روکنے کے لیے آج کوئی ابوبکر صدیق موجود نہیں۔ اس تقریر کے اختتام میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندی المولد، عربی النسب، ہاشمی النسب، ایک برہمنوں کے بیچ میں پیدا ہونے والا، ایک گائے اور گوبر کے پوجنے کے بیچ میں پیدا ہونے والا، مگر حسن ابن علی کی اولاد کا ہونے کا شرف رکھنے والا، یہ ابو الحسن ابن علی گنبد خضرا کے چند کلومیٹر دور احد پہاڑ کے دامن میں جامعہ اسلامیہ اسلامک یونیورسٹی کے اس منبر پر بیٹھے ہوئے تمام دانشوروں، تمام اساتذہ، تمام نوجوان طلبہ و طالبات سے سسکتی ہوئی انسانیت کی طرف سے ایک فریاد پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اے مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ، تم اگر غلامی والی تعلیم کا مزاج اور غلامی والا توق تم نے بھی لٹکائے رکھا
اور غلاموں کے انداز، غلام تم نے تیار کیے اور تم نے صرف کلرک اور بابو تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیے، تو قوم کو قائدین کہاں سے ملیں گے؟ قوم کو رہنما کہاں سے ملیں گے؟ قوم کو مجتہدین کہاں سے ملیں گے؟ روح اجتہاد اور روح جہاد سے آراستہ دعوت و عظیمت و محبت کے پیغمبر، پوری انسانی برادری کو غربت اور جہالت کی ذلتوں سے نکالنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحم دل کے وارث کو کہاں سے ملیں گے؟ کیا آکسفورڈ سے ملیں گے؟ کیا کیمبرج سے ملیں گے؟ کیا ہارورڈ سے ملیں گے؟ کیا ماسکو اور برلن سے ملیں گے؟ فرمایا مولانا علی میاں نے اس وقت کہ میں غیبت نہیں کیا کرتا اور میں بدگوئی نہیں کیا کرتا، ان یونیورسٹیوں کے فاضلوں نے، ان یونیورسٹیوں کے مدبروں نے، ان یونیورسٹیوں کے مصنفوں اور فارغوں نے اور یہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نکلنے والوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے انسانی برادری کے ان سلگتے ہوئے مسائل میں آگ کی شدت کو بھڑکانے میں۔ ان سے امید نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کا فارمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ کیمسٹری کے لوگ، میتھمیٹکس کے لوگ، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ، مختلف ڈپارٹمنٹس پر تحقیقات کرنے والے لوگ، ہسٹری اور جیوگرافی پر محنت کرنے والے لوگ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، انہوں نے اس وقت وہاں کہا تھا اور میں انہی کے درد کو مستعار لے کر آپ سے کہتا ہوں، ہم اس پورے خطے میں کس یونیورسٹی میں جا کر اپنا یہ درد پیش کروں؟ کیا بنارس ہندو یونیورسٹی سے میں یہ امید کروں؟ کیا لکھنؤ یونیورسٹی سے میں یہ امید کروں؟ کیا کلکتہ کی نیشنل لائبریری کے ذمہ داروں سے میں یہ امید کروں؟ میں کیا مدراس کی چنئی یونیورسٹی سے یہ امید کروں؟ میرے حساس دل کو اگر تھوڑی سی امید ہوتی ہے تو اس کشمیر یونیورسٹی کے فاضلوں سے ہوتی ہے، یہاں کے طلبہ اور اساتذہ اور طالبات سے ہوتی ہے۔ خدا کے لیے ادبیات ہوں، سائنسیات ہوں، تاریخیات ہوں، سماجیات ہوں، عمرانیات ہوں، دینیات اور شرعیات ہوں، ان میں آپ ایک پاکیزہ طلبہ اور طالبات کو نکالیے تاکہ وہ اس معاشرے کی تشکیل میں ایک واضح رہنمائی ایک اچھا کردار ادا کر سکیں، اور آپ ایسی خواتین کو تیار کر سکیں جو خواتین ایک مرتبہ پھر یاد تازہ کریں فاطمہ اور عائشہ کی، سمیہ اور زینب کی، کلثوم اور رقیہ کی، وہ زندہ دل خواتین، وہ بہادر خواتین، وہ عصمت معاف خواتین جنہوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی اور اپنی اولادوں کو انسانیت کے امام بنا کر انسانیت کے سامنے بہترین تحفے کے طور پر پیش کر دیا اور وقت مقرر پر اپنے مالک کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سب کا حوصلہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پروگرام کے مطابق غریب اور کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہونا تھا اور آپ اگر اکثر ہال کے ذریعے تبادلے سے متاثر ہیں تو اوپر کی